السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 سے آج آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تو اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے پیچھے ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ تیسری فصل سٹارٹ ہوئی تھی، مسلمانوں کی طرف توجہ ہوئی تھی، رخ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو احکامات تھے شریعت کے وہ چیزیں بتائیں، پیچھے ساری چیزیں کلیئر کر کے سورہ بقرہ میں۔ اور یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں کہ حرام مہینوں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ مدینے میں جو اب چھوٹی سی ایک ریاست سی بن رہی ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں، دلوں میں خواہش پیدا ہو رہی ہے، جانا ہے وہاں پر، طواف کرنا ہے، حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنی ہے، تو اب وہاں پہ خدشہ ہے کہ وہاں سے نکالے گئے ہیں تو اب لڑائی ہو سکتی ہے، تو حرام مہینوں کے بارے میں سوال ہوا۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کو کلیئر کیا کہ بھئی یہاں کیا کیا سچویشن ہوگی، مسلمانوں کا اہل ایمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ساری بات کلیئر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رخ تھوڑا سا اس طرف بھی کیا کہ ٹھیک ہے، ایک بڑا معرکہ پیش آنے والا ہے، اتمام حجت تقریباً ہو چکی ہوئی ہے، اور اب جو رسولوں کی بعثت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتمام حجت ہوتی ہے، حق سچ کو بالکل واضح کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مناسب حد تک ڈھیل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اور جب وہ آتے ہیں زمین پہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں ہی عذاب دیا جاتا ہے، اور ایک قیامت صغریٰ کی صورت میں، جس طرح سے ہم نے رسولوں کے واقعات پڑھے ہیں کہ حضرت نوح کے اور باقی جو رسول آئے تھے ان کی بعثت ہوئی تھی، اور جو جو ان کی قوم پہ عذاب نازل ہوئے تھے اس طرح کے، تو اس چیز میں یہ ہوتا ہے۔ اور اب یہ معرکہ پیش آنے والا ہے، تو توجہ کی کہ اب جو مسلمانوں کا گروہ ہے اس کے اندر کچھ منافقین بھی آ چکے ہیں، اور توجہ اس طرف دلائی کہ تمہارے گروہ میں کچھ تو ہیں، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان تک کھپا دیتے ہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ان کی زندگیوں پہ کتنی مشکلات آئیں گی، اور اللہ ان پہ بہت مہربان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فوراً معافی مانگتے ہیں، ان کا جو وقار کا خیال ہے، ان کو اپنی عزت کا اور اس کا
جو غرور اور تکبر کے جو ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی تو اب میں ساروں کے سامنے معافی کیسے مانگوں، اگر اسپیشلی کوئی دنیاوی لحاظ سے کچھ اس طرح سے ہے کہ رتبے میں کچھ زیادہ خیال کیا جا رہا ہے، تو وہ اس چیز کو بھلا کے کہ اللہ کے نزدیک عزت سب سے زیادہ کس کی ہے، تقوی اور پرہیزگار لوگوں کی، ان کا رتبہ زیادہ ہے، تو وہ دنیاوی چیز پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں اور اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، اور جب اس چیز کا اقرار نہیں کرتے، غلطی کی معافی نہیں مانگتے، تو وہ پہلا سٹیپ ہی کلیئر نہیں کر پاتے جس پہ ان کو اپنی غلطی کرنے کا احساس اور وہ امپروومنٹ سٹارٹ کر سکیں تاکہ وہ آئندہ ان سے وہ چیز نہ ہو۔ تو یہ چیز بتائی گئی، اور منافقین کا ہی بیسیکلی ذکر ہو رہا تھا، تو وہ یہ تھا کہ حق اور باطل میں وہ حق اور باطل کو چوز کرنے کی بجائے وہ درمیانی سٹیج میں ہے کہ حق والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں، اور جب باطل والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں، اور درمیانی صورت اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ان کی وجہ سے فساد برپا ہونا ہے، اور فساد یہی برپا ہونا ہے کہ پھر جنگ ہوگی، اور جنگ میں پھر یہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور کھیتیاں بھی اجڑیں گی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کل ڈیٹیل میں ہم نے اس کا دیکھا تھا، اور اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں یہی والی چیز ہوئی کہ جو منافقین کی طرف سے تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ حق و باطل کا معاملہ ان کے نزدیک کچھ ایسے واضح نہیں ہے نا کہ ہم بالکل ایک چیز کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ اس میں اختلافات ہیں اور ان کا ہونا ہی اس چیز کے دلیل ہے کہ اس معاملے میں کوئی حتمی بات کہنا کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب وہ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، حق پوری طرح سے واضح کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے نزدیک تو یہودی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھے، ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ بھی اب اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں، تو اب ان دونوں میں ان کے لیے کچھ چیز واضح نہیں ہو رہی کہ وہ، اور دیکھا جائے تو اپنی طرف سے وہ ایک کرنے کی چیز کر رہے تھے کہ جس سے تھوڑا سا شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے نزدیک جب وہ صحیح طرح سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تو ان کے اوپر پوری طرح سے واضح ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان کے ایمان کی کمزوری تھی، اور یہ اس اختلافات کو وجہ بنا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ ایک سائڈ لے سکتے ہیں نہ دوسری، تو ہم درمیانی صورت ان کے لیے وہ ہے، اور اسی چیز کے اوپر یہاں پہ تبصرہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں کہ یہ جو اختلافات شروع ہوئے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے شروع نہیں کیے، یہ انسان کی طرف سے ہی شروع ہوئے ہیں، اور اختلافات کا منشا لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت چیز ہے کہ وہ بنیاد سے چیز لے کے حق کو اس طرح سے واضح کر دیتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا، اور اسی ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی ساری چیزیں واضح کی ہیں، اور یہ ہم پڑھتے ہیں، ہم ابتدا میں یعنی کہ حضرت آدم سے آغاز ہو رہا ہے انسانیت کا، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان کے اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا عمل دیا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس کو سٹیپ وائز لے کے چلیں، ایک ایک چیز انسان کے اوپر اتنی اتنی بڑی بڑی حقیقتیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے قرآن پاک کی صرف ایک آیات سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا واضح ہو رہی ہے کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو چنا اور انسانیت وہاں سے سٹارٹ ہوئی تو ان کے جب اولاد ہوئی اور جب وہ خاندان بڑھنے لگا تھا تو وہ سارے ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ہی چیز تھی، ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، لیکن چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دے کے بھیجا ہوا ہے، انسان نے خود ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے، انسان نے خود اپنی
واقعات حالات کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہوتی ہے اس کے مطابق وہ ساری چیزیں دیکھ کے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ بڑھتے گئے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گئے، تیسرے، بیچ میں فاصلے آ گئے، بیچ میں مفادات آ گئے، بیچ میں تعصبات آ گئے، بیچ میں تھوڑی غفلت آ گئی، بیچ میں خواہشات آ گئیں. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر داخل ہوئیں تو پھر اختلاف ہونے لگ گیا. پھر یہ چیزیں کہ بھئی نہیں، یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو پہلی چیز یہ ویزیبل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اور اس کے اندر اپنے ہونے کا شعور رکھا تھا اور خیر و شر کا شعور رکھا تھا، تو شروع میں یہ ساری چیز بالکل صحیح چل رہی تھی. لیکن بعد میں انسانوں کی اپنی یہ جو خواہشات، غفلت، تعصبات تھے، اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے لگے. اور جب وہ اختلافات پیدا ہونے لگے تو اب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا ایسے انسان کو کہ ایک دفعہ پیدا کر دیا اب چھوڑ دیا، ایسے نہیں. کہ شروع میں تو اپنے اندر رکھی ہے چیز، اور پھر جب یہ اختلافات رونما ہونے لگے، علاقے علیحدہ علیحدہ ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے اور آگے ان کا مقصد بھی بتا دیا کہ نبیوں کا، رسولوں کا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کے لیے کیا ہے؟ بشارت دینا اور انذار کرنا. یعنی کہ جو اللہ کے راستے پہ قائم ہے، جو صحیح طرح ایمان لے کے آیا ہے، جو وہ سارے اعمال کر رہا ہے، جو نیک اعمال جن کو قرآن کہتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تو ان کو بشارت دے رہے تھے کہ بھی تمہارے لیے آگے بڑی نعمتیں ہیں، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تمہارے پہ ابھی مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن صبر کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی. بشارت دینے والے، اور پھر کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے کہ جو پھر راہ راست پہ نہیں ہیں ان کی چیزیں بھی واضح کر کے ان کو پھر ڈرا بھی رہے ہیں. یعنی کہ جو رسول اور نبی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کا جو بنیادی مقصد قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بشارت دینے والے اور انذار کرنے والے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور پہ کہیں ایک کوئی لوگوں کو ایک دین کی طرف لے کے آنے والے ہیں، بلکہ وہ انسان کے اندر ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے اچھائی اور برائی کیا ہے. اسی لیے گناہ کی جب ڈیفینیشن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے وہ گناہ ہے. یعنی وہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے. یہ نبی اور جو رسول آتے ہیں یہ صرف گائیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، یا پھر ڈرانے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں اگر اس طرح سے نہیں کرو گے تو پھر یہ کام ہوگا، اور پھر جہنم سے ڈرایا جاتا ہے. اور پھر دوسرا سٹیپ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ اتنی بڑی مہربانی کیا کی کہ جب رسولوں اور انبیاء کی بعثت کی تو پھر ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے. یا پہلے جب قرآن نہیں آیا تھا تو اللہ کی جو کتابیں آئی تھی، جو صحیفے آئے تھے، ان کا مطالعہ کتنا ضروری ہے کہ کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ جو حق کے بارے میں انسان کے اندر اختلافات یا شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کا رویہ ہونا ہی یہی چاہیے کہ لوگوں کے درمیان اب جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں تو کتاب کھولی جائے، قرآن پاک کھولا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور وہ یہ کتاب ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرے گی. اس لیے جو قرآن پاک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ میزان کے بھی اور فرقان کے بھی، کہ یہ وہ میزان ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں کچھ شک ہو گیا، لے کے آؤ، اس میزان کو پڑھو، اس میزان پہ پرکھو، قرآن پاک میں پڑھو، دیکھو، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. اور یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک سچے مسلمان کے لیے، ایک سچے ایمان لانے والے کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ قرآن پڑھنا کتنا لازمی ہے. کہ جب آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو پھر آپ حق اور باطل کا فیصلہ کس طرح سے کریں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ لوگوں کی طرف بھاگیں گے، کسی کی سمجھ کے مطابق وہ اپنا جواب دے گا، کوئی اپنی سمجھ کے مطابق دے گا. اختلافات پھر کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے کتاب برحق نازل کیا تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کر دے. بات اتنی کلیئر کر دی اور شروع سے واضح کر دی کہ بھئی انسان کو پیدا کیا تو کیا ہوا، انبیاء میں نے کیوں بھیجے ہیں، یہ قرآن پاک اور یہ جو کتاب میں نے نازل کیا وہ کیوں کی ہوئی ہے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. یہ چیز نہیں تھی کہ لوگوں کو حق پتہ نہیں تھا.
اب یہ توجہ ان لوگوں کی طرف چل گئی ہے، اسپیشلی یہود کی طرف، کہ اختلاف ہم ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا عمل دیا جا چکا تھا، اور انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس کے لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسپیشلی اب یہود اور نصارہ کی طرف توجہ کر دی گئی ہے کہ ان کے اوپر تو پیغمبر آئے، پیدر پہ پیغمبر آئے اور انہوں نے حق سچ کو واضح کیا، اور پھر ان کے اوپر صحائف اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی. ان کو تو بالکل کھلے طریقے سے حق اور سچ کو واضح کر دیا تھا، لیکن محض وہی تکبر، زدم زدہ والی ان کی کیفیت ہو گئی تھی. ہم کس طرح اپنا دنیاوی رتبہ چھوڑ کے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیں. اختلافات اتنے زیادہ رونما ہو گئے، فرقے بن گئے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی میاں، اور حق بات کو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا ہے یا وہ کر دیا گیا ہے کہ اب ایک عام انسان کے لیے دیکھنا وہ مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ بھئی کیا اب حق ہے اور کیا سچ ہے. کہ ایک سلیم الفطرت انسان جو سیدھی راہ پہ چلنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہو گئی تھی. اور تو پھر یہاں پہ مودودی صاحب نے انبیاء کا لکھا ہے، لیکن ایک اور تفسیر میں انہوں نے یہاں پہ ڈائریکٹ جو کہ بنتا بھی ہے، عقل میں بات بھی آتی ہے، کہ یہ یہود کی طرف اشارہ کرنے کے فوراً بعد پھر یہ اشارہ کیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جو اہل ایمان ہیں، اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ یہود نے تو اتنا وہ کر دیا ہوا تھا، لیکن اب حق اور سچ کو دوبارہ سے ایک دفعہ قرآن پاک دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے واضح کیا جا رہا ہے. اور اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کے آئے ہیں انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا ہے. یعنی اب پھر ایک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک مہربانی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول کی حیثیت سے آئے، انہوں نے پھر یہی بشارت اور انذار کیا، اور اب قرآن مجید کی صورت میں وہ حق پوری طرح سے واضح کر دیا جا چکا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے. اور پھر وہ راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. تو یہ منافقین کے لیے وہ ساری بات ہی کھول کے رکھ دی ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ رہ نہیں گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی کیا نہیں تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہ حق اور باطل میں سے کس طرح سے چوز کریں. تو وہ ساری بات کھول کے بتا دی گئی، اور اینڈ پہ پھر اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق راہ راست دکھا دیتا ہے. اور وہ قانون کیا ہے کہ جب بندہ ہدایت کے لیے تڑپتا ہے، جب بندہ ہدایت مانگتا ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے ہدایت چاہیے، مجھے صراط مستقیم دکھاؤ، میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ قانون ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اعمال میں اور اپنے اس میں اسی طرح سے اپنی عادتیں اسی طرح سے رکھے، ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو اور اللہ اسے ہدایت بخش دے. تو پھر جب انسان تڑپتا ہے، جب انسان مانگتا ہے، جب انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ پھر اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پھر یہی والی چیز منافقین کے اندر سے ہونے لگ گئی، اور اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ وہ سارا پتہ ہو کہ پچھلے جو رسول اور انبیاء آئے تھے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر بہت کم تعداد میں لوگ ایمان لائے ہیں تو اس صورت میں اتمام حجت کے بعد پھر جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا تو وہ آسمان سے فرشتوں کی مدد سے یا اس طرح سے عذاب نازل ہوتا تھا، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ کر کے پھر نکال کے لے جا دیتے تھے. اور ایک جو بالکل کامن واقعہ جو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نوح کی جو کشتی تھی اس میں جو اہل ایمان والے کشتی میں ہی آ گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر پیچھے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. اسی طرح باقی جو قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوئے تھے. دوسرا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب دینے کا یا اتمام حجت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو وہ تعداد میں جب وہ زیادہ ہو گئے تو پھر انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو یہ چیز منافقین کو پھر تنگ کر رہی تھی کہ
کہ اس چیز کے لیے اب حق سچ واضح ہو گیا ہے، اب اتمام حجت ہو گئی ہے، ڈھیل دی جا چکی ہوئی ہے، اب اللہ نے عذاب دینا ہے، تو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نکلیں اور لڑائی کریں اور ہماری جانوں کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے اور ہمیں مشکلات اٹھانی پڑیں؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے عذاب ان کے اوپر نازل کیوں نہیں کر سکتے؟ جو پچھلی قوموں کے اوپر بھی تو یہی کچھ ہوا تھا کہ وہ نکل گئے تھے اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور وہ تعداد میں کم تھے، لیکن اب مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، تو اس چیز کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، اور جواب کیا دیا ہے؟ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تک تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کمپیریزن کر رہے ہو کہ وہ لوگ جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا اس ٹائم تو نکل گئے، لیکن اس سے پیچھے تم نہیں دیکھ رہے کہ ان لوگوں کے اوپر کتنی کتنی مصیبتیں آئی تھیں، ان کی کھالیں کھینچ لی گئی تھیں، ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، ان کی جانیں لی گئی تھیں، اور انفرادی لحاظ سے ان کے اوپر اتنی مشکلات آئی تھیں کہ اس کے بعد ایک پورے پروسیس سے اور ایک پورے اس سے گزرنے کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ وہ ایک فتح کا ٹائم آیا تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کی حالت یہ ہو چکی ہوئی تھی کہ اس ٹائم کے رسول اور لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں، اللہ جس مدد کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، اور تم لوگ کے ابھی تم پر مشکلات آئی نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بھی پوری طرح سے واضح ہے کہ ہماری زندگی عیش و آرام میں گزرتی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ بن گیا کہ ہم نیک ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو ہمارے پہ آزمائش آئے گی ہی نہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ کیا خیال ہے، یہی سمجھ رکھا ہے کہ جنت کا داخلہ تمہیں یوں ہی مل جائے گا؟ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزر چکا تھا۔ سختیاں، مصیبتیں، ہلا مارے گئے تھے، اور پھر یہ، اور منافقین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہو کہ بھئی اللہ خود ہی عذاب نازل کر دے، ہمیں جا کے جنگ نہ لڑنی پڑے، ہمیں تلواریں نہ اٹھانی پڑیں۔ تو دیکھو کہ پچھلے لوگوں کے اوپر کیا کیا سختیاں آئی تھیں، اور یہ ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو کتنی چھوٹی چھوٹی سی ایسے مشکلات آتی ہیں، اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہوا ہے۔ کبھی کسی کی کھال کھینچی گئی ہے، کبھی کسی کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، کبھی اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے کسی کے ساتھ، بیماری تھوڑی بہت آ جاتی ہے، مالی مشکلات تھوڑی بہت آ جاتی ہیں، کچھ آگے پیچھے ہلکی پھلکی چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہم چیخ اٹھتے ہیں۔ اور پچھلے لوگوں کے اوپر جن کو جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، ان کے ساتھ رسول کی موجودگی میں کیا کیا ہوا تھا، اس چیز کا اندازہ اس آیت سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمیشہ اب یہ بھی قرآن پاک کے خاص اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہاں جان کی بات کرتے ہیں وہاں مال کا فوراً ذکر آتا ہے، کیونکہ ایک تو انسان کو سب سے بڑھ کے اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اور جو کہ ایک اہل ایمان، جو یہ سچے ایمان لانے والے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دوسری چیز کہ اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوراً سے پھر کیا آئی کہ یہ جنگ اور وہ ساری چیزیں، سختیاں، جان کا خوف اور وہ کرنے کے بعد پھر لوگوں کے ذہنوں میں فوراً سے ایک ایسے جیسے سوال آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہ جب انہیں کہا جا رہا ہے جہاد کے لیے اب پیسوں کے لیے بھی ضرورت پڑے گی، یہ وسائل کی ضرورت پڑے گی، یا معاشرے میں اور لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک منیمم لیول پہ، جو کم از کم ہے، جس کے بعد سوال ہوگا کہ بھئی اگر یہ بھی نہیں دی، جس طرح سے نماز میں ہے کہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایسی نماز ہے کہ وہ ہم چھوڑیں تو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے پھر سزا و جزا ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ آن ٹاپ ہے کہ بھئی ہم وہ کریں گے تو ہمیں ثواب مزید حاصل ہوگا۔ اسی طرح مال میں بھی ہے کہ زکوٰۃ وہ منیمم ہے کہ اس کے بعد تو پھر اس کا سزا و جزا کا معاملہ آ جائے گا، پوچھا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کے اگر خرچ کرنا ہے تو لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کیا خرچ کریں، تو اس پہ بھی یہ بات کی گئی، جواب دو
جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ اب مطلب کیا ہے، بات کس طرح سے کی جا رہی ہے کہ خدا سے کیا پوچھتے ہو، تمہارے لوگ ہیں، ان کی ضرورتیں بھی تمہارے سامنے ہیں، جتنی تمہارے اندر ہمت ہے، جتنا حوصلہ ہے، اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، تم جو بھی کچھ بھی کرو گے خدا اسے جانتا ہے، وہ کسی چیز کو فراموش کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا قیامت میں وہ اس کا پورا صلہ تمہیں عطا کر دے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ 10 روپے خرچ کر دو، 1000 روپے خرچ کر دو، کروڑ روپے خرچ کر دو، لاکھ روپے خرچ کر دو، تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے سامنے ان کی ضرورتیں بھی ہیں۔ اور یہی چیز سامنے آتی ہے ہمیشہ جب ہم ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا اپنی بات کرتے ہیں، اور پھر والدین کے حقوق آتے ہیں، اور مال میں بھی والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر۔ اور یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں معاشرہ، کلچر جو بھی کہہ لیں کہ اس حساب سے بن گیا ہوا ہے کہ وجہ کیا ہے، لیکن جو بھی ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے تھوڑا سا دل تنگ ہوتا ہے، جبکہ باہر جس سے نہ جانتا ہو بندہ، جس کو اس طرح سے ذکر کبھی ہو جائے، اس کے لیے بندہ نکال کے دے دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پوری ترتیب ہے جو کہ ہمیشہ شروع سے بتائی جاتی ہے، خرچ کرنا ہے، سب سے پہلے والدین حقدار ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر یتیم اور مسکین ہیں، پھر مسافر ہیں، اور پھر جو بھی نیک کام کرتے ہو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے لے کے آنا ہے۔ اور یہاں پہ لمٹ نہیں لگائی گئی، یہی وہ چیز ہے کہ زکوٰۃ دے کے منیمم تو ہم نے کر دیا، جو کم از کم کرنا تھا، جس پہ سوال ہونا تھا وہ تو کر دیا، اس کے بعد جتنی ہمت ہے، یعنی کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے جتنا بھی ہے پھر سارا خرچ کرو۔ اور پھر ایک جو تیسرا لیول آ جاتا ہے جس کے اوپر پہنچنا پھر ایمان والوں کے لیے بھی ایک پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کو مار کر، ایک میری اپنی ضرورت ہے اس کو بھی مار کر پھر میں لوگوں کے اوپر جو اپنے رشتہ دار ہیں، یتیم مسکین ہیں، والدین ہیں، پھر ان کے اوپر خرچ کروں۔ تو اس کے بھی درجات ہیں مال خرچ کرنے کے، تو یہ جان اور مال دونوں کے بارے میں یہاں بتا دیا گیا۔ اور آخری اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں۔ بات وہی ہو رہی تھی کہ حرام مہینوں میں جو آگے لڑائی ہونے جا رہی تھی، یا ابھی مارکا جو آ رہا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ اب بتایا جا رہا ہے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار ہے۔ یعنی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ عذاب اللہ کا نازل ہونا ہے، اور وہ انسانوں یا اس ٹائم کے جو اہل ایمان ہیں ان کے ذریعے سے کرنا ہے، تو اس میں اب مسلمانوں کے اہل ایمان کے گروہ میں ہی کچھ نہ کچھ ناگواری آ رہی ہے، جن کا ایمان ابھی کمزور ہے، جو منافقین ہیں، جو باتیں تو بہت اچھی کرتے تھے لیکن اب وقت ایسا آ رہا ہے جس میں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اب وہ ناگواری ہو رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور یہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جس کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے پھر چیزیں آگے دیکھنا آسان ہو جاتی ہیں، کہ جو چیزیں انسان کو اخلاقی لحاظ سے اوپر اٹھانے والی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بالعموم جو ہیں وہ ناپسند ہوتی ہیں۔ یعنی اس پہ انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے، اور جو اس کو اخلاقی لحاظ سے پست کرنے والی ہوتی ہیں وہ اس کے لیے اپنے اندر بڑی رغبت پاتا ہے اور بے اختیار اس کی طرف لپکتا ہے۔ اب صرف روزوں کو دیکھ لیں کہ ہم وہ ایک عبادت ہے جو کہ روزہ کرنا، اور اس سے کیا کیا فوائد آتے ہیں، انسان کے اندر کنٹرول آتا ہے، نفسانی خواہشات پہ کنٹرول آتا ہے، بہت ساری چیز ہے، لیکن وہ ایک ہی دن میں نہیں آ جاتا، پورے مہینے کے لیے اس پر روزے رکھے جاتے ہیں، پورا مہینہ فجر سے مغرب تک اپنے آپ کو بھوک سے، بری باتوں سے روکا جاتا ہے، تب اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ آگے انسان کے اندر اتنا ضبط آئے کہ وہ چھوٹی موٹی مشکلات پہ پھر بھی صبر کر سکے۔ تو یہ پوری ایک چیز سے گزر کے جا کے ہوتا ہے، اور شروع میں یہ چیز ناگوار لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسے تمہیں ناگوار ہو، جس طرح کے اس ٹائم کے مسلمانوں کے اوپر کچھ
جن کا ایمان کمزور تھا، یہ جو منافقین ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں. اب جنگ میں جان جا سکتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جان چلی گئی تو پھر انہوں نے حقیقی زندگی جو بعد میں ہے وہ اس میں نفع پا لیا. اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے تو اس کے بعد تو آگے تو ساری چیزیں جو شہداء کے لیے جو باتیں کی گئی ہیں اس چیز پہ نظر نہیں جا رہی. دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ ناگواری ہو رہی ہے، فیملی کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا، جو مشکلات ہیں وہ سہنی پڑیں گی، وہ نظر آ رہی ہیں. تو بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا دی کہ وہ تمہیں ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہاں پہ ایک دفعہ ہم ساری آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو آج ہم نے کی ہیں. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا عمل دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس کے لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق راہ راست دکھا دیتا ہے. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی راہ دکھائے، ہمارے اندر ہدایت کی صحیح طلب پیدا کرے اور پھر ہمیں وہ سچی ہدایت دے اور اس پہ استقامت کے ساتھ قائم رکھے. قرآن پاک کو صحیح طرح سے پوری طرح پڑھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.